अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत की इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश। PTI ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला कहते हैं इमरान खान PDM से बैठकर बात करें। फवाद चौधरी बोले चालाकियाँ नहीं चलनी, सिर्फ इंतखाबात की तारीख दें। गुलाम सिर्फ अच्छा गुलाम बनता है, भेड़ बकरियां नहीं, हर फैसला कबूल कर लें। इमरान खान कहते हैं मैं सिर्फ आपको बताने के लिए निकला हूं कि आज़ादी क्या होती है। आज़ाद इंसान दुनिया पर हुकूमत करते हैं। कोर कमांडर पेशावर ने मीर अली में आर्मी पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल मीर अली में 525 तलबा के दाखिले की गुंजाइश है। बॉयज़ हॉस्टल में 123 तलबा को रिहाइश की मुफ्त सहूलत फराम की गई है। DI खान में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग, 2 सिपाही शहीद। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। गौंतानामो के मौमर तरीन कैदी सैफुल्लाह पराचा रिहाई के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए। सैफुल्लाह पराचा बगैर किसी फर्द जुर्म और मुकदमे के 19 साल तक अमेरिका की कैद में रहे। तमाम इदारों के खैर ख्वाह हैं और पाकिस्तान को अपना समझते हैं। अली जैदी कहते हैं कि साइफर पर NEC की 2 मीटिंग्स हुई। दोनों मीटिंग्स में बैरूनी मदाखलत की तस्दीक की गई। फैसल वाउडा को PTI से निकाल दिया गया। PTI ने फैसल वाउडा की रुकनियत मंसूख करने का नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर लॉन्ग मार्च से मुतालिक किसी ने बात करनी है तो कमेटी से की जाएगी। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम जमहूरी लोग हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने बयान में कहा कि हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत की खबरें गैर संजीदा हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है और हकीकी आज़ादी मार्च की कवरेज पर पाबंदियाँ हैं। कबल अज़ीं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर फैसले करती हैं। इमरान खान रवैया तब्दील करे और साथ आकर बैठे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी काबीना की कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सरबराही कमेटी में 9 अरकान शामिल हैं। ये कमेटी लॉन्ग मार्च के हवाले से अमन अमान कायम रखने और सियासी बातचीत के लिए कायम की गई है। कमेटी में नून लीग के अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ी, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, PB के कमर जमान कायरा, MQM के खालिद मकबूल, ANP के मियाँ इफ्तिखार और JUI के मौलाना असद महमूद शामिल हैं। PTI का लॉन्ग मार्च दूसरे रोज शाहदरा से इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि गुलाम सिर्फ अच्छा गुलाम बनता है, हम भेड़ बकरियां नहीं कि आपका फैसला कबूल कर लें। PTI का लॉन्ग मार्च दूसरे रोज शाहदरा से इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है।
لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا، میں صرف آپ کو بتانے کے لیے نکلا ہوں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ غلام صرف اچھا غلام بنتا ہے جبکہ آزاد انسان دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا پہلے شہباز گل کو اٹھایا گیا، پھر 75 سال کے سینیٹر کو اٹھا کر اس پر تشدد کیا گیا۔ سینیٹر اعظم سواتی کو پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا گیا۔ 75 سال کے سینیٹر کو پکڑ کر ظلم کیا گیا، پوری دنیا میں اس پر تنقید ہوئی۔ عمران خان کا کہنا تھا، میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف چور ہیں، پھر انہیں ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ہم بھیڑ بکریاں نہیں کہ آپ کا فیصلہ قبول کر لیں۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے کہا ہے کہ پاک فوج مقامی لوگوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے شمالی وزیرستان میں میر علی کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے آرمی پبلک اسکول کا افتتاح کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کور کمانڈر پشاور نے بوائز ہاسٹل اور پاکستان سویٹ ہوم کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان سویٹ ہوم 2017 میں قائم کیا گیا تھا۔ میر علی اور میران شاہ کے 96 یتیم بچے پاکستان سویٹ ہوم کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آرمی پبلک اسکول کا قیام مقامی آبادی کا اہم مطالبہ تھا۔ کور کمانڈر پشاور نے قبائلی عمائدین کے گرینڈ جرگے میں بھی شرکت کی اور علاقے میں قیام امن کے لیے قبائلیوں کی قربانیوں کو سراہا۔ قبائلی عمائدین نے امن کی بحالی، سماجی اقتصادی ترقی کے لیے کوششوں پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ ISPR کے مطابق عمائدین نے کور کمانڈر پشاور کو سیکیورٹی فورسز کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا بھی یقین دلایا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے دوران خوشاب سے تعلق رکھنے والے 33 سالہ نائک ساجد حسین اور اٹک سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ سپاہی محمد اسرار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ امریکہ نے گوانتانامو کے سب سے پرانے اور بوڑھے قیدی 74 سالہ سیف اللہ پراچا کو رہا کر دیا۔ سیف اللہ پراچا کراچی کے مت مول تاجر تھے جو کاروبار کے سلسلے میں افغانستان جاتے رہتے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے گوانتانامو بے کے سب سے پرانے اور بوڑھے قیدی 74 سالہ سیف اللہ پراچا کو رہا کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق گوانتانامو بے سے رہائی کے بعد پاکستانی شہری سیف اللہ پراچا وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ان کی واپسی میں تعاون کے لیے ایک طویل پیچیدہ بین الادارتی عمل کو مکمل کیا۔ ہمیں خوشی ہے بیرون ملک قید ایک پاکستانی قیدی آخرکار اپنے پیاروں کے پاس واپس پہنچ گئے ہیں۔ سیف اللہ پراچا کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے 2003 میں کراچی سے بینکاک پہنچتے ہی ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے افغانستان میں بگرام منتقل کر دیا تھا۔ ان پر القاعدہ کی مدد کا الزام تھا۔ 1 سال تک بگرام میں رکھنے کے بعد انہیں 2004 میں گوانتانامو بے جیل منتقل کر دیا گیا۔ سیف اللہ پراچا 19 سال امریکہ کی قید میں رہے، لیکن ان پر نہ تو کوئی فرد جرم عائد کی گئی اور نہ ہی مقدمہ چلایا گیا۔ حراست میں انہیں 2 بار دل کا دورہ بھی پڑا۔ امریکہ نے سیف اللہ کے بیٹے عزیر پراچا کو بھی 2003 میں القاعدہ کی مدد کے الزام میں نیو یارک میں گرفتار کیا۔ عزیر پراچا کو 17 سال قید کے بعد 2020 میں رہا کر کے پاکستان بھجوا دیا گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹے امریکی شہریت بھی رکھتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر علی زیدی نے کہا ہے کہ ملک میں کچھ لوگ قانون سے بالا تر ہیں جو 20 قتل کراتے ہیں، عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں اور ملک میں چور دروازے سے آتے ہیں۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر علی زیدی کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے تمام اداروں کے خیر خواہ ہیں اور پاکستان کو اپنا سمجھتے ہیں، لیکن ملک میں کچھ لوگ قانون سے بالا تر ہیں جو ملک میں چور دروازے سے آتے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی زیدی کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز تو خود کہتی تھی کہ ہمارے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں، یہ سب میں نہیں انہی کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں۔ صدر PTI سندھ کا کہنا ہے کہ اس ملک میں فتنے کا نام آصف علی زرداری،
نواز شریف، الطاف حسین اور فضل الرحمان ہیں۔ فضل الرحمان کو لوگ پیار سے ڈیزل کہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کاغذ میں کہا گیا عدم اعتماد نہیں ہوتا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ اس امپورٹڈ حکومت کو بات کرنا اور مدد لینا نہیں آتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرسوں ہونے والی پریس کانفرنس پر بھی کچھ کہنا چاہوں گا، مگر ہم پاکستانی ہونے کے ناطے اس کی ہر چیز کو اون کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے فیصل واؤڈا کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کر دی۔ فیصل واؤڈا کی پارٹی رکنیت شو کاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر منسوخ کی گئی ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان فیصل واؤڈا کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر عمران خان کے دستخط کے ساتھ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصل واؤڈا کی پارٹی رکنیت شوکاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر منسوخ کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ فیصل واؤڈا کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر 26 اکتوبر کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ فیصل واؤڈا کو کچھ روز قبل ایک پریس کانفرنس کرنے پر شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا۔ عمران خان نے فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس پر مایوسی کا اظہار بھی کیا تھا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔